ناظرین، ایک ضروری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں دی جاتی ہیں، مہربانی فرمائیں ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ پوری دنیا میں ہمارا محبت کا پیغام پھیلے اور ہم اور آپ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے ملیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں کل ایک ویڈیو ریلیز کی تھی تاکہ عوام الناس کو اس مہینے کی حرمت، اس کے مہینے کے فضائل اور اس مہینے میں ہونے والے مختلف عملیات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ یہ مہینہ انتہائی حرمت والا مہینہ ہے اور متبرک اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے 10 دن جنم عاشورہ کے دن ہیں، بہت سے ایسے واقعات روح پذیر ہوئے، جیسے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، یونس علیہ السلام کو مچھلیوں سے رہائی ملی، اور کہا جاتا ہے کہ بارش بھی پہلی جو روئے زمین پر ہوئی وہ اسی تاریخ کو تھی اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ ان دنوں میں 9-10 کو خصوصاً روزہ رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی حیدر سے پوچھا کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنے کی بہت اہمیت ہے، تمام بگڑے ہوئے کام سنورتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دن نہیں آتے، کیونکہ وہ دن ہے جب لوح و قلم بنائے گئے، اللہ نے جنت الفردوس سے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اسی دن آگ گلزار بنی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کا واقعہ بھی اسی عشرے میں آتا ہے، اور یہی وہ مقدس و محترم دن ہے جب نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور ان کے گھر آنے کے لوگ تڑپتے ہوئے صحرا میں شہادت پائی اور اسلام کو زندہ کیا۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرنا چاہیے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے اولیاء کرام، علماء کرام، شارحین، مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ پہلے 10 دن اتنے اہم ہیں کہ جو بھی آپ کام اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کریں گے وہ اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ مثلاً مقدمہ ہے تو اس کے لیے خاص پڑھائی ہوگی، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے اور خاص طور پر ایسی بچیاں جو اپنی من پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی بے شمار وظائف تعلیم کیے گئے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت گہرا تعلق ہے اس دن سے، اس محرم کے مہینے سے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا جاتا ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس کی ایک خاص تعداد ہے اپنی ضرورتوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے، اللہ سے قبولیت کے لیے۔ ضرورت مند خواتین حضرات کو بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے سورۃ اخلاص کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے 10 دنوں میں جتنا ہو سکے کلمہ سورۃ توحید یعنی سورہ اخلاص کی ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، تعداد کے سلسلے میں، وقت کے سلسلے میں یا طریقہ کار کے سلسلے میں، تو ہم سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین کامل ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک کے صدقے میں ہمیں نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ
ہر طرح کی کشادگی ہمارا مقدر بنا دے گا۔ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ لوح و قلم بھی بنائے گئے، اور تمام بڑے بڑے واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے میں چونکہ ہر طرح کی دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے اور اہل بیت کو ایصال ثواب کیا جائے، ایصال کیا جائے، تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن یہ بات دوبارہ کرنے والی ہے کہ مسلمانوں کو ان دنوں میں بڑے پیمانے پر خیرات کرنا چاہیے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان غنی ہو جاتا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی فضائل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بتایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، ایک ضروری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں دی جاتی ہیں، مہربانی فرمائیں ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ پوری دنیا میں ہمارا محبت کا پیغام پھیلے اور ہم اور آپ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے ملیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔